اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَا زَوْجُ الْبَتُولِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فاطمة التقية النقية الزكية المبرة المهدية حبيبة حبيب الله وخير بناته وسلالته وريحانة رسول الله۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، ہمیں نور معرفت اہل بیت و قرآن نصیب فرمائے۔ آج ہم جس چیز کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ مولا علی نے جناب سیدہ کہ وہ القابات، وہ امتیازات، خصوصیات بیان کی ہیں، ایک ایک کر کے مختصر وقت میں اس کو کوشش کریں گے ہم بیان کریں۔ مولا نے فرمایا کہ میں شوہر ہوں بطول کا۔ شوہر کے بعد مولا نے جو صفات اور خصوصیات ہیں جناب سیدہ کی، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ دروا کے مولا فخر کر رہے ہیں، پروردگارا مجھے زوجہ کیسی عطا کی ہے کہ جو بطول ہے۔ اب مولا نے پہلی جو یہاں خصوصیت جناب فاطمہ کی بیان کی ہے وہ بطول بیان کی ہے۔ بطول با تا لام، با تا لام اس مادے سے، اور اس کی معنی ہے منقطع ہونا، انقطاع۔ اچھا، قرآنی آیات سے اگر ہم دیکھیں قرآن میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پروردگار کے نام کو یاد کرو اور اسی سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، غیر خدا سے کوئی بھی امید نہ کرو، ساری وابستگیاں تمہارے خدا کے ساتھ ہو جائیں۔ یعنی تبتل یہاں پر اس معنی میں ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے قلب کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو، ما سوی اللہ، اللہ سے ہٹ کر جو بھی چیز ہے اس سے منقطع ہو جائے، اس سے کٹ جائے، اس کے اعمال، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی تمام چیزیں خداوند متعال کے لیے ہو۔ تبتل وہی کمال انقطاع ہے، وہ جڑ جانا ہے فقط خدا سے، باقی سب سے انقطاع کا نام، ختم ہونے کا نام، فاصلہ ہر چیز سے لیکن اتصال فقط خدا سے، باقی سب سے انقطاع۔ جیسے مناجات شعبانیہ میں ہے کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگارا مجھے اپنی طرف متوجہ کر، باقی ہر چیز سے منقطع ہو جاؤں۔ اب جناب سیدہ کا بطول جو نام ہے وہ حقیقت میں غیر خدا سے جناب سیدہ کا وہ انقطاع ہے۔ جناب سیدہ غرق ہیں خدا کی ذات میں، خدا کے علاوہ کوئی کام جناب سیدہ نہیں کر رہی، ہر کام قربتاً الی اللہ کر رہی ہیں۔ تو ایک ابرز مصداق اس اعلی انقطاع کا، ما سوی اللہ کا، جناب سیدہ فاطمہ ہیں۔ اور جناب سیدہ کا دوسرا جو لقب مولا نے بیان فرمایا سیدۃ النساء العالمین، تمام خواتین کے سردار ہیں، چاہے اس زمانے کی ہوں، چاہے حضرت مریم کے زمانے کی ہوں، چاہے بعد والے زمانے ہوں، تمام زمانے جو بھی ہیں تمام عورتوں کی سردار ہیں جناب سیدہ۔ گزشتہ درس میں اس پہ تھوڑی بحث کی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا التقیہ، اہل تقوی ہے جناب سیدہ، اس کا میں شوہر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، جو تقوی کی شائستگی ہے، تقوی کا حق ہے، اس حساب سے آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی وہی انسان کا اپنا خیال کرنا، نفس پر مسلط ہو جانا، اور جب انسان اپنے نفس پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کی مہار اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو اس وقت متقی اور تقوی کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ اس انسان کو کہتے ہیں متقی، اس انسان کو باتقوی کہتے ہیں۔ تو انسان جب اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے اعمال تمام
جو زندگی کے شؤونات ہیں، زندگی کے جو افعال اور حرکات ہیں، زندگی کے جو مراحل ہیں، اگر خدا کے لیے ہوں گے تو وہی انسان متقی ہے. اور جناب سیدہ تو اس مقام عظیم تک پہنچی ہوئی ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ التقی وہ متقی ہے، النقی پاکیزہ ہے، پاک سرشت ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ابرز مصادیق میں سے، بہترین مصادیق میں سے، واضح مصادیق میں سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے کہ پلیدی اور گناہ اہل بیت سے دور ہے اور کاملاً وہ پاک ہیں. امام صادق علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا انما سمیت فاطمہ محدثہ لأن الملائکہ کانت تہبط من السماء فتنادیہا. یہ پوری آپ کے لیے روایت پڑھی، یا فاطمہ تو اللہ استفا کے وطہرہ کے، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا ہے. مولا نے ایک لقب جو یہاں پر بیان فرمایا جناب فاطمہ کے لیے وہ ہے زکیہ. زکیہ یعنی تربیت شدہ، پاکیزہ شدہ. حضرت یحییٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. اور جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کے آنے کی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، تو اس وقت بھی اس لفظ زکی کا استعمال ہوا ہے. قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ مریم کی آیت نمبر 19، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. وہ جو خطاب ہوا حضرت مریم سے کہ میں فرستادہ پروردگار ہوں اور آپ کو غلام زکیہ عطا کرنے آیا ہوں. تو بالآخر رسول خدا کا مقام حضرت زکریا سے زیادہ ہے، حضرت مریم سے زیادہ ہے. تو جناب سیدہ کا ایک لقب ہے زکیہ، تربیت شدہ، پاکیزہ. ایک لقب جو مولا علی نے جناب سیدہ کا اس اپنے عنوان میں بیان فرمایا وہ ہے المبرہ، یعنی نیکوکار انسان جو نیکی کے عظیم مقام تک پہنچ جائے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور یہ مبرہ یعنی وہ بر کا مقام، نیکی کا مقام انسان کو تب تک حاصل نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوتا. حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیز جو آپ کو پسند ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، جو کھانا پسند نہیں وہ پڑوسی میں دے کے آ جاؤ. خوب بالآخر جو چیزیں ادھر ادھر کی ہوتی کسی کام کی نہیں آتی، اچھا کسی کے کام آ جائیں گی ان کو دے دیں. اور لیکن انسان اس مبرہ کے مقام پر، تقوی کے مقام پر، اس نیکوکاری کے مقام تک تب تک نہیں پہنچے گا حتی تنفقوا مما تحبون. تمہیں کباب پسند ہیں، دوسروں کو دال دے کے اور سڑی ہوئی روٹی دے کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو؟ نہیں. تمہیں کباب پسند ہے، کباب دو. اچھا تمہیں مرغی پسند ہے، تمہیں بریانی پسند ہے، تو خیرات جو کر رہے ہو ہلکی پھلکی، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے جسے تم چاہتے ہو تب تک اس مقام مبرہ تک نہیں پہنچو گے. تو خداوند منان نے حضرت فاطمہ اور ان کے خاندان کے لیے سورہ انسان آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پروردگار عالم کی محبت میں انہوں نے کھانا دیا، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو. اور فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو دے رہے ہیں یتیموں کو، اسیروں کو، فقیروں کو، لوجہ اللہ، قربتاً الی اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ مقام ہے، یہ مقام مبرہ، نیکوکاری کا مقام. اچھا ایک لقب جو جناب سیدہ فاطمہ کا مولا نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ ہے مہدیہ. خداوند متعال نے ان کو خاص ہدایت عطا کی ہے اور اس کے لیے بھی کئی قرآن کی آیات ہیں. ایک لقب ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، ایک لقب ہے حبیبت حبیب اللہ. حبیب اللہ، حبیب اللہ یعنی در واقع اللہ کا محبوب،
اللہ جس سے محبت کرے اس کا نام رسول خدا ہے، اور جس سے رسول خدا محبت کرے اس کا نام فاطمہ ہے، حبیبت حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک خاص کوئی محبت اور علاقہ تھا، وہ خاص پیوند تھا، وہ خاص محبت تھی رسول میں اور جناب فاطمہ جو ان کی دختر ہیں۔ ایسا عظیم یہ رشتہ تھا باپ اور بیٹی کا کہ جناب سیدہ کے وجود کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر رسول خدا خوشحال ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، تمام رنج اور تکلیفیں ختم ہو جاتی تھی۔ اس وقت رسول خدا پر کیا گزری ہوگی جب جناب سیدہ پسلیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے آہ و بکا کر رہی ہوں گی، گریا کر رہی ہوں گی۔ بابا، جس امت کو آپ نے میرے لیے اتنا کہا، جس امت کو آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، بابا آؤ دیکھو میرا انہوں نے کیا حال بنایا ہے۔ خیر بنات ہی و سلالت ہی، لوگ ابتر کا تانا دیتے تھے کہ نسل نہیں ہے نبی کی، لیکن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر، تمہارا دشمن ابتر ہے، وہ نسل بریدہ ہے، وہ دم بریدہ ہے۔ اے پیغمبر، تمہاری نسل اتنی ہوگی کہ کسی اور کی ایسی اتنی نسل نہیں ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ ایک لقب جو مولا علی نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ ہے ریحانت رسول اللہ، رسول خدا کی وہ خوشبو، وہ گل جس کو سونگھ کے نبی خوش ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، اور اچھی اولاد، صالح اولاد اپنے ماں باپ کے لیے گل ہوتی ہے۔ تو ریحانۃ النبی کہا گیا ہے جناب سیدہ کو، جس کو دیکھ کر، جس کو سونگھ کر نبی خوش ہو جائیں اس کو زہرا ریحانۃ النبی کہا جاتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اطلب الولد والتسمہ فانہ قرۃ العین وریحانۃ القلب، خدا سے فرزند مانگیں، اولاد کی دعا کریں، کیونکہ انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، انسان کے قلب کا میوہ اور گل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم رسول خدا کے فرزند کی جب وفات ہو گئی تو اس وقت رسول خدا نے گریہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی گریہ کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ریحانۃ وہبہ اللہ وکنت اشمھا، رسول خدا نے فرمایا وہ ریحانہ تھے، وہ گل تھے، ابراہیم میرا گل تھا، خدا نے مجھے عطا کیا تھا، میں اس کو سونگھتا تھا، کیسے گریہ نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس ریحانہ پر جو ظلم کیے گئے حضرت فاطمہ پر، دروازہ گرایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، ایک ہاتھ سے دعا مانگتی تھی، اس وقت رسول خدا کا کیا حال ہوگا۔ رسول خدا جب بھی جنت کی، بہشت کی خوشبو سونگھنا چاہتے تھے، اذا اشتقت الی الجنہ ادنیتها فشممت ریح الجنہ فہی حوراء انسیہ، جب مجھے شوق ہوتا تھا، چاہتا تھا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں، فاطمہ کو سونگھتا تھا۔ اللہ حوراء انسیہ۔ خداوند منان ہمیں جناب سیدہ کے فضائل سمجھنے، ان کی اطاعت کرنے، ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔